بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 26واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ گزشتہ بات سے مربوط دو اہم نکات کو بیان کریں گے۔ تنبیہان، مرحوم مظفر یہاں پہ دو طرح کی تنبیہات اور دو طرح کے نوٹ، جس طرح ہم گفتگو کے آخر میں نوٹ بیان کرتے ہیں، مرحوم مظفر یہاں پر بھی دو طرح کے نوٹ بیان کریں جن کا تعلق ہماری گزشتہ گفتگو کے ساتھ ہے۔ پہلے الاول و پہلی تنبیہ کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری تنبیہ کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں انہو لا فرق فی جواز الاستعمال فی المعنیین، فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنے میں فرق نہیں ہے۔ کس بات میں فرق نہیں ہے؟ بین ان یکون حقیقیین او مجازیین او مختلفین، چاہے دونوں کے دونوں معنی حقیقی ہوں، یا دونوں کے دونوں معنی مجازی ہوں، یا دونوں کے دونوں معنی کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا معنی مجازی ہو۔ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر ہم جواز کے قائل ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں، اگر ہم عدم جواز کے قائل ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں چاہے سارے معنی حقیقی ہوں جس طرح کہ مشترک لفظی میں ہوتا ہے، یا سارے کے سارے معنی مجازی ہو، یا بعض اس میں سے حقیقی ہوں اور دیگر بعض کیا ہیں ان میں مجازی ہو۔ فرماتے ہیں لا فرق، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فرماتے ہیں مسئلہ اس صورت میں جو ہم نے گزشتہ بیان کی، فَإِنَّ الْمَانِعَ وَهُوَ تعلق لحاظین بملحوظ واحد فی آن واحد، فرماتے ہیں آن واحد میں ملحوظ واحد کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کریں؟ لفظ کو دو مرتبہ ان کے ساتھ متعلق کریں کہ کس طرح؟ موجود فی الجمیع، کہ وہ لفظ سارے کے سارے معانی میں برابر برابر مستقل طور پہ موجود ہو۔ فرماتے یہ معنی ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم جواز کے قائل ہو جائیں تب بھی حقیقی مجازی ہو، مختلف ہونے میں فرق نہیں، اگر ہم عدم جواز کے قائل ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ فلا یختص، فلا یختص کا اشارہ اس بات کی جانب مشترک لفظی کی جانب۔ فرماتے فلا یختص بالمشترک کما اشتہر، فرماتے جس طرح کے مشہور یہ ہے کہ مشترک لفظی میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارے کے سارے معنی آپ حقیقی مراد وہاں پہ لے لیں۔ فرماتے یہ اختصاص صرف مشترک لفظی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی میں بھی ایسا ہے۔ کیا؟ یعنی انہو لا فرق، فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں، جس طرح مشترک لفظی میں ہے ویسے ہی مشترک معنوی میں بھی ہوگا۔ الثانی، دوسری تنبیہ میں حقیقت مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان چار اقوال میں سے چوتھے قول کو جو ہم نے گزشتہ اپنی بحث میں بیان کیے تھے۔ میں یہاں پہ ان اقوال کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنے کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے مثبت ہو، منفی ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، کسی بھی صورت میں لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں بطور مستقل استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جو کہ مصنف کا نظریہ جس کو ہم گزشتہ ثابت کر چکے ہیں۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ مطلقاً جائز ہے، چاہے مثبت ہو، منفی ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تمام میں کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا قول تفصیل ہے کہ مثبت میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کریں، لیکن منفی میں آپ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا قول کیا ہے کہ مفرد میں البتہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کریں، لیکن تثنیہ اور جمع میں آپ ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مصنف اس تنبیہ ثانی میں حقیقت میں اس چوتھے قول کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو چوتھے قول کے قائل ہیں میں اس قول کو نہیں مانتا اور اس کو دلائل کے ساتھ باطل قرار دوں گا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ فرماتے الثانی، تنبیہ ثانی، دوسرا پوائنٹ، دوسرا اہم نوٹ، ذکر بعضهم ان الاستعمال فی اکثر من معنی، فرماتے بعضهم، دیکھیں اپنی بات نہیں کرے بلکہ اشارہ کرے بعض اصولی کی جانب۔ فرماتے بعض اصولی کہتے ہیں کہ ان الاستعمال فی اکثر من معنی، ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا، لم یجوز فی المفرد، اگر مفرد میں جائز نہیں ہے تو یجوز فی التثنیۃ والجمع، بھائی تثنیہ اور جمع میں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مفرد میں تو جائز نہیں لیکن تثنیہ اور جمع میں تو جائز ہے؟ فرماتے ہیں ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، بِأَن يُرَادَ مِن كَلِمَةِ عَيْنَيْنِ فرد من العین الباصرہ وفرد من العین النابعہ، ہم کلمہ عینین سے ایک عین باصرہ دیکھنے والی آنکھ کا فرد مراد لیں، اور دوسری مرتبہ ہم عین سے کیا مراد لیں؟ چشمے والا مراد لیں۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ آنے واحد میں کلمہ عینین سے ہم دو مختلف طرح کے افراد یہاں پہ مراد
لے رہے ہیں. تو نتیجہ فرماتے ہیں نتیجہ یہی ہو اس مثال میں فلفظ عین وہو مشترک. لفظ عین حقیقت میں کیا ہے؟ اشتراک یہاں پہ سامنے آ رہا ہے. قد استعمل حال تثنیۃ فی معنیین. تثنیہ کی صورت میں ہم اس لفظ عین کو دو معنی میں استعمال کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایسا جائز نہیں, ہم آپ کو استعمال کر کے دکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ مجھ سے دیکھنے والی آنکھ مراد لے رہے ہیں اور دوسری مرتبہ مجھ سے چشمہ مراد لے رہے ہیں. آگے فرماتے وَهَذَا شَأْنُهُ فِي الْإِمْكَانِ وَالصِّحَّةِ. فرماتے ہیں کہ یہ امکان اور صحیح ہونے میں ایسے یعنی ایسا ممکن بھی ہے اور ایسا صحیح بھی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی صورتحال ویسی ہی ہے. شَأْنُ مَا لَوْ أُرِيدَ مَعْنًا وَاحِدٍ مِّن كَلِمَةِ عَيْنَيْنِ. فرماتے ہیں کہ اگر ہم کلمہ عینین سے ایک معنی مراد لیں, جس طرح ایک معنی مراد لینا جائز ہے ایسا ہی فرماتے ہیں دو معنی مراد لینا بھی جائز ہے. ایک معنی جس طرح بِأَن يُرَادَ بِهَا فَرْدَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ الْبَاصِرَةِ. ہم کیا کریں کہ ہم دونوں سے دیکھنے والی آنکھ مراد لیں. ہم کہیں عینین یعنی میری مراد کیا ہے؟ دو دیکھنے والی آنکھیں ہیں. فرماتے ہیں جس طرح یہاں پہ آپ کلمہ عینین سے ایک ہی قسم کے دو افراد مراد لے سکتے ہیں, ایسے ہی فرماتے ہیں تثنیہ اور جمع میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کلمہ عینین سے آپ دو طرح کے مختلف افراد کو مراد لے سکتے ہیں. فَإِذَا صَحَّ هَذَا فَلْيَصِحْ ذَاكَ. بھائی جب یہ صحیح ہے کیا کہ ہم ایک معنی میں کہ ہم کیا کریں کلمہ عینین سے ایک ہی معنی مراد لیں تو بھی صحیح ہے. فرماتے جب تثنیہ میں صحیح ہے تو مفرد میں بطریق اولا صحیح ہونا چاہیے بلا فرقن, یعنی مفرد اور تثنیہ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. بھائی مفرد تثنیہ میں فرق کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہاں سے استدلال کر رہے ہیں. فرماتے وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا مُلَخِّصُهُ. فرماتے انہوں نے جو استدلال کیا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ان التثنیۃ والجمع فی قوت تکرار الواحد بالعطف. یہ ایک قاعدہ نحوی کی جانب اشارہ ہے کہ تثنیہ اور جمع حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ واحد کو واو کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ تکرار کرتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے مفرد ہے تو اگر مفرد کو ہم دو مرتبہ تکرار کر دیں واو کے ساتھ تو وہ تثنیہ بن جائے گا, اگر مفرد کو ہم تین مرتبہ تکرار کر دیں تو وہ جمع بن جائے گا. فرماتے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ تثنیہ اور جمع مفرد کا ہی تکرار ہوتے ہیں. جب تثنیہ اور جمع میں ایسا استعمال کرنا جائز ہے کہ آپ دو مختلف معنی میں استعمال کریں تو فرماتے ہیں مفرد میں بطریق اولا ایسا کرنا جائز ہوگا. یہ ہے ان کا استدلال کہ جب تثنیہ اور جمع میں کوئی حرج نہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اسی طرح فرماتے ہیں مفرد میں بھی آپ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. فَإِذَا قِيلَ. اب یہاں سے مثال دے کے پھر وہی بات کر رہے ہیں. فَإِذَا قِيلَ عَيْنَانِ. اگر آپ کہیں عینان یعنی دو آنکھیں, فَكَأَنَّمَا قِيلَ عَيْنٌ وَعَيْنٌ. یعنی اگر آپ کہتے ہیں عینان تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عین و عین, یعنی آپ کیا کریں اسی مفرد کو واو کے ذریعے دوبارہ کیا کر رہے ہیں؟ تکرار کر رہے ہیں. عینان سے مراد کیا ہوگا؟ عین و عین, یعنی ایک آنکھ اور دوسری آنکھ, یا ایک چشمہ اور دوسرا چشمہ. یعنی یہ تثنیہ حقیقت میں کیا ہے؟ اسی عین کا واو کے ذریعے تکرار ہے. وَإِذْ يَجُوزُ فِي قَوْلِكَ عَيْنٌ وَعَيْنٌ. بھائی جب عین و عین آپ واو عاطفہ لگا کے عین اور عین الگ الگ استعمال کر رہے ہیں دو مختلف معانی میں, ان تستعمل احدهما فی الباصرہ والثانیۃ فی النابعہ. ایک سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ دیکھنے والی آنکھ مراد لیں اور دوسرے سے آپ چشمہ مراد لیں. فَكَذَلِكَ يَنبَغِي. اسی طرح فرماتے سزاوار ہے اور ضروری ہے کیا؟ أَن يَجُوزَ فِي مَا هُوَ بِقُوَّتِهِمَا. فرماتے ہیں جو ان کی قوت میں, یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح یہ تثنیہ میں ہم کام کر رہے ہیں تو بھائی تثنیہ بنا کہاں سے ہے؟ تثنیہ قوی کس کی وجہ سے ہوا؟ فرماتے مفرد کی وجہ سے. فرماتے ہیں جو مفرد ہے اس میں بھی یہ کام ہم کر سکتے ہیں. فَكَذَلِكَ يَنبَغِي أَن يَجُوزَ فی ما ہوا بقوتہما آنی عینین. فرماتے ہیں کہ جو ان کی قوت میں ہے وہاں پر بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْجَمْعِ. اس طرح آپ فرماتے ہیں جم میں بھی آپ یہی کام کر سکتے ہیں. جم میں کیا ہوگا؟ عین و عین و عین, تین فردوں چاروں, پھر و عین, پھر پانچ و عین الی آخر. یعنی جس طرح افراد بڑھتے جائیں گے آپ واو کا تکرار کرتے جائیں گے. فرماتے ہیں جب تثنیہ میں یہ صورتحال ہے, جمع میں یہ صورتحال ہے, تو مفرد میں بطریق اولا یہ صورتحال جائز ہونی چاہیے. جہاں تک ان کا استدلال مکمل ہوا. جناب مرحوم مظفر انہوں نے تو بڑا اچھا استدلال کیا اور اپنی بات, ان کی بات میں دم بھی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مرحوم مظفر فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ عِندَنَا عَدَمُ الْجَوَازِ فِي التَّثْنِيَّةِ وَالْجَمْعِ كَالْمُفْرَدِ.
میرے نزدیک قول حق وہی ہے جو میں نے گزشتہ بیان کیا کہ جب مفرد میں استعمال کرنا جائز نہیں تو مفرد سے تثنیہ اور جمع بنتے ہیں، تو تثنیہ اور جمع میں بھی بطریق اولا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے نظریے کی؟ فرماتے ہیں والدلیل، یہاں سے امر مظفر اپنی دلیل کو پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دیگر مشتقات کی طرح تثنیہ اور جمع کی وضعیت میں بھی ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت ہے وضع مادہ یعنی طبیعت و ماہیت، اور دوسری ہے وضع حیت یعنی تعدد مفرد۔ ذرا غور کیجیے گا، اس بات کو سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کی وضعیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کے مادہ کی وضعیت ہوتی ہے، ایک اس کی حیت کی وضعیت ہوتی ہے، ایسے فرماتے تثنیہ اور جمع کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے۔ جہاں تک اس کے مادے کی بات کی جائے، فرماتے ہیں مادے میں کیا ہوتا ہے؟ طبیعت اور ماہیت ہوتی ہے، یعنی آپ اس وقت ایک ماہیت مراد لے سکتے ہیں، یعنی مفرد کے آخر میں اگر آپ الف نون لگا دیں اور تثنیہ بنا لیں، یا مفرد کے آخر میں آپ واو نون لگا کے جمع بنا لیں، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ایک طبیعت اور ایک ماہیت کی بات کریں گے۔ یعنی اگر آپ مفرد میں ایک آنکھ سے دیکھنے والی آنکھ مراد لے رہے ہیں تو تثنیہ میں دو دیکھنے والی آنکھیں اور جمع میں تین یا تین سے زیادہ دیکھنے والی آنکھیں مراد ہوں گی اگر آپ مادے کی بات کریں۔ لیکن اگر آپ حیت کی بات کریں تو حیت کیا ہوتا ہے؟ مفرد کا تعدد ہوتا ہے، یعنی آپ کیا کریں وہاں پہ ایک سے زیادہ اس کا تعدد کر دیں، یعنی مفرد میں اگر ایک ہے تثنیہ میں دو ہو جائیں، چاہے وہ ایک فرد کوئی اور ہو جائے، ایک مثال کے طور پہ دیکھنے والی آنکھ ہو جائے اور دوسرا کیا ہو جائے؟ اس سے مراد چشمہ ہو جائے، یعنی مادے کی صورتحال الگ ہے اور حیت کی صورتحال الگ ہے۔ دلیل میں اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے والدلیل ان التثنیۃ والجمع وان کانا موضوعین لافادۃ التعدد، فرماتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ تعدد کو بیان کریں، یعنی ایک کام کے دو بار یا ایک فرد کے دو مرتبہ ہونے، تین مرتبہ ہونے، چار مرتبہ ہونے، اس مقصد کے لیے ان کو بیان کیا ہے۔ یعنی تثنیہ اور جمع کو بنایا گیا ہے تعدد مفرد کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن فرماتے الا ان ذالک من جہت وضع الہیئت، لیکن فرماتے ہیں یہ اس کی حیت کے اعتبار سے ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا حیت فعالہ، اسی طرح فرماتے ہیں یہاں پر بھی جو اس کی حیت ہے وہ ہماری مراد ہے، یعنی حیت میں ہم مفرد کا تعدد کر رہے ہیں فی قبال وضع المادہ، جو کہ مادہ کی وضعیت کے مقابل میں ہے، یعنی وضع حیت الگ ہے اور وضع مادہ الگ ہے۔ وحیہ کا شر کسی ہے؟ مادہ کی، یعنی اے المادہ، فرماتے جو مادہ کی وضعیت ہے، فرماتے نفس لفظ المفرد الذی طرأت علیہ التثنیۃ والجمع، فرماتے وہ وہی والا لفظ مفرد ہے کہ جس پہ تثنیہ اور جمع آپ بنا رہے ہیں۔ جب مفرد میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ طبیعت و ماہیت کو مراد لے رہے ہیں تو تثنیہ اور جمع بھی اسی طبیعت اور ماہیت کو مراد لیں گے، وہی والی طبیعت دو مرتبہ ہو جائے گی، وہی والی ماہیت تین مرتبہ ہو جائے گی، وہی والی ماہیت چار مرتبہ، پانچ مرتبہ الی آخر، اسی طرح آگے آگے چلتی جائے گی۔ تو کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تثنیہ اور جمع کی وضعیت میں فرق ہے۔ اگر تو آپ کی مراد وضع مادہ ہو تو فرماتے اس میں اس طرح کا تعدد نہیں ہو سکتا۔ تعدد کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پہ ہم وضع حیت کی بات کریں، فرماتے اس صورت میں ایسا کرنا ممکن ہے۔ فَإِذَا قِيلَ، فرماتے ہیں جو آپ نے مثال دی میں اسی مثال سے اپنی دلیل کو ثابت کروں گا۔ اگر آپ کہیں عینان فَإِنْ أُرِيدَ مِنَ الْمَادَّةِ، اور اگر آپ بات کریں کس کی؟ مادہ کی۔ مادہ میں نے کیا کہا تھا؟ طبیعت اور ماہیت مراد ہوتی ہے، وہاں پہ تعدد کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أُرِيدَ مِنَ الْمَادَّةِ خُصُوصُ الْبَاصِرَةِ، اگر آپ مادہ سے فقط دیکھنے والی آنکھ مراد لیں، فَالتَّعَدُّدُ يَكُونُ فِيهَا، تو فرماتے ہیں کہ جب تثنیہ کی بات کریں گے تو تثنیہ میں بھی دو دیکھنے والی آنکھیں مراد ہوں گی۔ اے فردان منہما، منہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی باصرہ، باصرہ کے افراد میں سے دو فرد مراد ہوں گے۔ اگر آپ جمع کی بات کریں گے تو عین باصرہ دیکھنے والی آنکھ کے کیا ہوں گے؟ افراد میں سے تین افراد، چار افراد، پانچ افراد مراد ہوں گے۔ لیکن وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهَا خُصُوصٌ نَابِعًا، لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں اس عینان سے آپ اس دیکھنے والی آنکھ کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ چشمہ مراد لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نیچے نقشہ بنائے سے آپ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، یعنی آپ عینان مراد لے رہے ہیں تو اس عینان سے دونوں مرتبہ دیکھنے والی آنکھ مراد ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس سے کہتے ہیں عین باقیہ مراد لیتے ہیں، رونے والی آنکھ مراد لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ چشمہ مراد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں فَالتَّعَدُّدُ يَكُونُ بِالْقِيَاسِ إِلَيْهَا، تو فرماتے اس صورت میں تعدد اسی کا ہوگا، یعنی رونے والی آنکھ کا ہوگا یا چشمے کا ہوگا یا عین، یا آپ جو معنی بھی عین کا مراد لیں اس کے مختلف معانی میں سے فرماتے ہیں اسی معنی کا تکرار ہوگا، اس سے زیادہ کا تکرار نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں فَلَوْ أُرِيدَ الْبَاصِرَةُ وَالنَّابِعَةُ، آپ اس سے دیکھنے والی آنکھ بھی مراد لیں، آپ اس سے چشمہ بھی مراد لیں،
فلا بد ان یراد التعدد من کل منہما. فرماتے اس صورت میں آپ کیا کریں گے, جو تعدد مراد لیں گے وہ کون سا والا ہوگا, وہ وضع مادہ والا نہیں ہوگا بلکہ وضع ہیئت والا ہوگا. یعنی کیا, اے فرد من الباصرہ و فرد من النابعہ, یعنی ایک صورت میں آپ کیا کریں گے, اس سے آپ عین باصرہ مراد لیں گے اور دوسرے مثال کے طور پہ آپ رونے والی آنکھ اس سے مراد لیں گے, یا اس سے چشمہ وغیرہ آپ مراد جو مثال بھی آپ رکھ لیں اس سے مراد لیں گے. یعنی اب آپ کے لیے اس نقشے سے بھی واضح ہو گیا ہوگا, اگر آپ مادہ کی بات کریں تو جو معنی مفرد میں تھا وہی معنی تثنیہ میں بھی آئے گا, لیکن اگر ہیئت کی بات کریں تو آپ اس سے الگ الگ معنی استعمال کر سکتے ہیں. تو جناب عمر مظفر گویا ہم آپ کی بات سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مادہ میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے جبکہ ہیئت میں ایسا کرنا جائز ہے. آپ کی برات سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں, عمر مظفر فرماتے ہیں نا لکنہ مستلزم لاستعمال المادۃ فی اکثر من معنی, لیکن فرماتے ہیں یہاں لازم آ جائے گا کہ ہم لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کریں. وقد عرفتہ استحالتہ, اور آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ لفظ کو بطور مستقل ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس کو ہم نے گزشتہ والی گفتگو میں باطل قرار دیا تھا کہ ہم ایک ہی وقت میں آئینے کے اندر ایک صورت کو دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک رہی بات آپ نے کہا تھا کہ تثنیہ اور جمع کیا ہوتے ہیں, واحد کا تکرار ہوتے ہیں واو عاطفہ کی صورت میں, تو فرماتے ہیں وَأَمَّا إِنَّ التَّثْنِيَةَ وَالْجَمْعَ فِي قُوَّةِ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ, فرماتے ہیں جہاں تک واحد کے تکرار ہونے کا مقصد ہے کہ تثنیہ اور جمع کیا ہے, واو عاطفہ کے ذریعے تکرار ہوتے ہیں, 2 مرتبہ واو لگاؤ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ. فرماتے اس کا معنی کیا ہے اس تکرار کا, فَمَعْنَاهُ إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِ أَفْرَادِ الْمَعْنَى, فرماتے یہ افراد معنی کے تکرار پہ دلالت کرتا ہے کہ المراد من المادہ, جو کہ یعنی مادے کی بات کریں. حیات میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے, حیات کو تو ہم نے باطل قرار دے دیا. فرماتے جب مادہ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کے افراد کا تکرار کر رہے ہیں تو حقیقت میں وہ تکرار کیا ہوتا ہے, اس کے افراد کا تکرار ہوتا ہے. لا تکرار نفس المعنی المراد منہا, خود معنی کا وہاں پہ تکرار نہیں ہوتا. یعنی دیکھنے والی آنکھ ہے, مفرد میں ایک ہوگی, تثنیہ میں 2 آنکھیں ہوں گی, یعنی اسی آنکھ کا تکرار ہے. فرماتے ہیں اس سے ہماری مراد یہ ہے نہ کہ یہ ہے کہ چونکہ واو عاطفہ آ رہی ہے لہذا جب تثنیہ میں جائے گا تو مرحوم مظفر فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں ہاں ایک صورت ہم یہاں پہ نکال سکتے ہیں, کون سی والی کی, جس میں ہم آپ کی بات کو صحیح قرار دے دیں. فلو اریدا من استعمال تثنیت او الجمع فردان او فرد من طبیعتین او تباع متعددہ, فرماتے اگر ہم تثنیہ اور جمع سے کیا کریں, 2 فرد مراد لیں یا 2 طبیعتوں کے فرد مراد لیں یا کئی طبیعتوں کے افراد ہم مراد لیں. فرماتے لا یمکن ذالک ابدا, یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کریں اور سارے کے سارے معنی کو بطور مستقل مراد لے. اللہ سے بات کہ یعنی اللہ گنجائش بیان کر رہا ہے کہ ہاں ایک صورت ہے کہ جس میں ہم گنجائش نکال سکتے ہیں کہ ان یراد من المادۃ المسمى بهذا اللفظ, ہم کیا کریں مادہ سے مراد کیا لیں, ہم مسمى لفظ مراد لیں, اس کا مفہوم کلی مراد لیں. جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا مجموع بما ہوا مجموع مراد لیں علی نحو المجاز, کہ ہم اس کے تمام افراد کو مراد لے لیں. فتستعمل المادۃ فی معنی واحد, فرماتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنی میں استعمال ہو. ایک معنی کیا ہے, وہو معنی مسمى هذا اللفظ, یہ ہمارے سامنے لفظ عین ہے اور اس کا مسمى کیا ہے, اس کا مسمى یعنی خارج میں ہم دیکھیں تو اس کا مسمى آنکھ بھی قرار پاتی ہے, اس کا مسمى چشمہ بھی قرار پاتا ہے, اس کا مسمى وہ چیز بھی قرار پاتی ہے, وہ چیز بھی قرار پاتی ہے, چمکنے والی چیز بھی اس کا مسمى قرار پاتی ہے. یعنی خارج میں ہم کیا کریں, اس کے مسمیات کو ہم بیان کریں کہ اس لفظ کے یہ مسمیات قرار پاتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مَجَازًا, ایک میں چاہے حقیقی ہو باقیوں میں چاہے مجازی کیوں نہ, فرماتے ہیں کہ اس طرح کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک صورت یہاں پر نکل سکتی ہے, لیکن کیا فرماتے ہیں نظیر الاعلام الشخصیت غیر القابلۃ لعروض التعداد علی مفاہیمها الجزئیہ. فرماتے ہیں ہم خارج میں آپ کو مثال پیش کرتے ہیں کہ جس طرح کے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے نام کہ جن میں تعدد کا کوئی امکان نہیں ہوتا, کہ وہ مفاہیم جزئی ہیں, وہ ایک ایک فرد کا مخصوص نام ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے مفاہیم جزئی میں تعدد کا کوئی امکان موجود نہیں ہوتا, لیکن الا بتاویل المسمى, لیکن
لیکن وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں مسمہ کی تعویل کرتے ہیں کہ ہم ایک لفظ مراد لیتے ہیں, تعدد مراد نہیں لیتے, لیکن ہم کہتے ہیں خارج میں اس لفظ کا یہ بھی مصداق ہے اور اس لفظ کا یہ بھی مصداق ہے. فَإِذَا قِيلَ مُحَمَّدَانِ, اگر آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں محمدان, دو محمد, فَمَعْنَاهُ فَرْدَانِ مِنَ الْمُسَمَّى بِلَفْظِ محمد, آپ کیا کریں لفظ محمد سے اس کا مسمى مراد لے رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی کا نام زید اور خارج میں دو افراد مراد ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی زید کہہ سکتے ہیں, اس کو بھی ہم زید کہہ سکتے ہیں, مسمى مراد لے رہے ہیں, وہاں پہ اس کا مفہوم کلی مراد لے رہے ہیں. فَاسْتَعْمَلْتَ الْمَادَّةَ, آپ مادے کو استعمال کریں. مادہ کیا ہے؟ وہی لفظ محمد, یا جس طرح ہم نے لفظ زید لکھا ہے, فرماتے ہیں لفظ محمد ہے فی مفہوم المسمى مجازن, کہ جس کو ہم مسمى میں بطور مجاز استعمال کریں, یعنی مفہوم کلی کے طور پہ بما ہوا مجموع استعمال کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے, خواہ معنی حقیقی ہوں یا سارے کے سارے معنی مجازی ہوں. بعض کے نزدیک لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز ہے جب تثنیہ یا جمع ہو. اور اگلا نقطہ کیا ہے جو ہم نے اس درس سے حاصل کیا وہ ہے مصنف کے نزدیک تثنیہ اور جمع کی وضعیت دو طرح کی ہے, ایک ہے مادہ اور دوسری ہے حیات. مادہ میں ایسا استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ ہم ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کریں, لیکن حیات میں ایسا ممکن ہے. حیات میں ایسا استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ ہم گزشتہ اس کو باطل قرار دے چکے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.